اللہ کرے آپ لوگوں کے اندر ایسا جذبہ ہو کہ آپ قاری دانش علی کے بازو سے کندھے سے کندھا ملا کر کے ان کے مشن کو آپ آگے بڑھائیے. یہ ایسا ادارہ قائم کیا ہے کہ یہاں کے بچے انشاءاللہ صرف حافظ نہیں، قاری نہیں، عالم نہیں، مفتی نہیں، بلکہ ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے انشاءاللہ. پہلی چیز جسے آپ اپنے بچوں کو دے کر کے جہنم کی آگ سے بچائیں گے وہ ہے تعلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى أيضا في مقام آخر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المعين المتين الكريم. ونحن في السميم قلوبنا على ما قال ربنا وبلغ رسول ربنا لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم دل لگا کر کے رب سے لو لگا کر کے پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ اور یہ عقیدہ اور ایمان رکھتے ہوئے اس آقا پر درود پڑھنا ہے. ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے. مدینہ تو بہت دور ہے، مدینہ تو بہت دور ہے، مگر مدینے والا ہمارے قریب ہے. آئیے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب و احترام کے تقاضے کو مضبوط رکھتے ہوئے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پہلا میرا احساس ہے کہ میں الحمدللہ اپنے استاد محترم کے سامنے میری پہلی تقریر ہو رہی ہے. میرے لیے یہ بڑے شرف کی بات ہے اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے قاری صاحب کو، ہمارے استاد محترم کو اللہ پاک اپنی زندگی عطا فرمائے، آپ کا سایہ تادیر ہم پر قائم فرمائے اور آپ کی جو کاوشیں ہیں، آپ کی جو خدمت میں آپ جو انجام دے رہے ہیں اللہ پاک اسے قبول فرمائے اور اس کا اجر آپ کو. آپ دیکھیں الحمدللہ قاری صاحب اپنے آپ میں ایک فیکٹری ہے جس کا ایک پروڈکٹ جو ہے قاری صاحب کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ یہ ناچیز بھی قاری صاحب کا شاگرد ہے. الحمدللہ کینیڈا کی سرزمین ہو، انگلینڈ کی سرزمین ہو، ساؤتھ افریقہ کی سرزمین ہو، افریقہ کے بے شمار کنٹریوں کا دورہ کرتا ہوں اور جاتا ہوں. الحمدللہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں لوگ خوش ہوتے ہیں، جھومتے ہیں اور پوچھتے ہیں یہ بتاؤ تم نے یہ قرآن کہاں سے سیکھا. آپ کو میں دل سے بتاتا ہوں، دل سے میرے قاری کی دعا نکلتی ہے کہ قاری صاحب کی صحبت نصیب ہوئی، انہوں نے مجھے لائق بنایا، قابل بنایا. اللہ تعالیٰ قاری صاحب کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور قاری صاحب جن کے والد محترم کے اصالِ ثواب کی محفل میں ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے شمار جو انہوں نے کوشش کی ہے دین کی خدمت کے لیے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. حضرات محترم، ایک مرتبہ جبریل امین روح الامین تائب صدرہ
बुलबुले सिदरा मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। कहाँ आते हैं? मेरे आका की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना पावर दिया, अल्लाह ने मुझे इतनी शक्ति दी है, अल्लाह ने मुझे इतना पावर दिया है, इतनी कुव्वत दी है, इतनी अथॉरिटी दी है, इतनी कैपेसिटी दी है कि मैं जमीन के जर्रे जर्रे को गिन सकता हूँ, पानी के कतरे कतरे को गिन सकता हूँ, दरख्त के पत्ते पत्ते को गिन सकता हूँ, जमीन के जर्रे जर्रे को गिन सकता हूँ, लेकिन उस शख्स पर अल्लाह की रहमत को मैं नहीं गिन सकता जो एक मर्तबा आप पर दरूद पाक पढ़ता है। आप सरकार की महफिल में आए, आपकी दुकान में बरकत कहो, दरूद पाक पढ़ो, आपकी मनोकामना, आपकी आरज़ू, आपकी ख्वाहिश, आपकी जो मुराद पूरी न हो रही हो, दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ने से सब कुछ मिलता है, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मोहम्मद, ताबीज़ हर बला है, सल्ले अला मोहम्मद। हज़रात मुहतरम, मैंने कुरान मुक़द्दस की बड़ी मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है और 2 आयत करीमा की तिलावत की है। आप इन 2 आयतों की तिलावत से बिल्कुल भी परेशान न हो कि अक्सर मौलाना साहब लोग जब एक आयत की तिलावत करते हैं 1 घंटे तकरीर करते हैं। अब मैंने 2 आयतों की तिलावत की है, मैंने 2 आयतों की तिलावत 2 घंटे या 1 घंटे तकरीर के लिए नहीं, बल्कि तस्वीर लिए पूरे रूह को वादे करने के लिए और आपको समझाने के लिए मैंने ये 2 आयतों की तिलावत की है। I am not going to very deeply, I am going to very easily. इंशाअल्लाह you will become understand. हज़रात मुहतरम, अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अल्लाह क्या कह रहा है? ईमान वालों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है, उसने हमें और आपको मुसलमान बनाया और नबी का गुलाम बनाया। अल्लाह क्या फरमाता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, तुम खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने अहलो हयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह के कुरान में खुद भी पहले खुद जहन्नम की आग से बचो और फिर अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मैं आपको 3 फॉर्मूला दे रहा हूँ, 3 टैबलेट दे रहा हूँ। आप पहले खुद को जहन्नम की आग से बचाइए, उसके लिए आपको 2 काम करना पड़ेगा। पहली चीज, ईमान आपको अपने अंदर पैदा करना। ईमान की जो कंदील, ईमान की जो शमा आपके कल्ब में, आपके दिल में जो टिमटिमा रही है, उसे आपको जिला बख्शना है, उसको रोशनी देनी है। जो ईमान होगा। हज़रात मुहतरम, दूसरी चीज क्या है? यकीन। ईमान और यकीन खुद पैदा करना है। जब आपके अंदर ये 2 चीज पैदा हो जाएगी तो आप अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लेंगे। और ईमान किसका नाम है? ईमान है, ईमान नाम है रसूल पाक की मोहब्बत का। ईमान नाम है रसूल पाक की मोहब्बत का। Iman is not complete without mentioning and remembering the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kalma is not complete without mentioning and remembering the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Namaz is not complete without mentioning and remembering the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Kalma is not complete without mentioning the Prophet sallallahu alaihi wasallam, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has given you and me everything what we have. शायद कहता है कि मोहम्मद ने वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में वो अगर खाली तो सब कुछ नामुकम्मल है। ईमान रसूल पाक की मोहब्बत का नाम है। मेरे आका ने फरमाया कि तुम में उस वक्त कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता जब तक कि मेरी मोहब्बत तमाम चीजों से ज्यादा ना हो जाए। ईमान अपने अंदर पैदा करिए। और देखिए हम लोग
کھانا کم کھا رہے ہیں، دوا زیادہ کھا رہے ہیں، اور ہر چیز کا ہم لوگ ٹیسٹ بھی بہت کرا رہے ہیں. کہیں بلڈ شوگر باڈی کا چیک اپ، ہمارے شریر میں ہمارے باڈی میں کیا ڈیمیج ہے، کیا پرابلم ہے، ہم چیک اپ کراتے ہیں. اسی طرح ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے. ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے. جس طرح ہم بلڈ شوگر باڈی چیک اپ کراتے ہیں، پتا چلتا ہے یہ بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، جب پتا چل جاتا ہے تو اس کا دوا ہوتی ہے، دوا کے بعد آپ کو آرام ملتا ہے. اسی طریقے سے آپ کو اپنا ایمان چیک کرنا چاہیے. اور کیسے پتا چلے کہ آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں؟ کیسے پتا چلے؟ اس کا آلہ ہونا بھی چاہیے نا. اس کا آلہ وہ کیسے چیک ہوگا؟ 1400 سال پہلے آمنہ کے لال میں ہمیں اور آپ کو بتایا تھا کہ جب تمہارا دل گناہ سے نفرت کرنے لگے، گناہ سے نفرت کرنے لگے، شراب سے نفرت ہو جائے، جوا سے نفرت ہو جائے، بیماری سے نفرت ہو جائے، بھائی کی زمین ہڑپنے سے نفرت ہو جائے، چوری سے نفرت ہو جائے، سود سے نفرت ہو جائے، تو سمجھ جانا تمہارے اندر ایمان ہے. اور جب نیکی سے محبت ہو جائے، نماز سے محبت ہو جائے، قرآن سے محبت ہو جائے، سمجھ لینا کہ آپ کے اندر ایمان ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ اچھا ایمان آ گیا تو آپ نے خود کو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. دوسری چیز کیا ہے؟ یقین. آپ کو یقین اپنے اندر پیدا کرنا ہے یہ دنیا خود نہیں چل رہی ہے، اس کا کوئی چلانے والا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ گھر ہم چلا رہے ہیں، دکان ہم چلا رہے ہیں، بزنس ہم چلا رہے ہیں، یہ جو میرے گھر کے سارے کام ہو رہے ہیں، دکان کا کام چل رہا ہے، گاڑی آ رہی ہے، 2 3 منزل جو ہے گھر بن رہا ہے، یہ خود نہیں بن رہا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. اس خدا پر ہمارا بلیف، اس خدا پر ہمارا وشواس، اس خدا پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور ایسا یقین ہو کہ ہم یہ نہ کہیں پر ہم چلا رہے ہیں، بلکہ یقین ہونا چاہیے ہمارا گھر، ہماری دکان، ہمارا کاروبار ہم نہیں بلکہ اسے خدا چلا رہا ہے. جب 2 چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو آپ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے. اچھا آپ نے ایمان اور یقین 2 چیزیں اپنے اندر پیدا کی. میں بڑی تیزی کے ساتھ اس بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. 2 چیزیں آپ نے اپنے اندر پیدا کر لی تو آپ نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. لیکن آپ کے اندر جو ہے، دیکھیے شیکسپیئر نے کیا کہا کہ انسان کی جو لائف ہے، زندگی ہے، جیون ہے، وہ پھوٹی ہوئی کتاب. انگلش میڈیم میں جب آپ لوگ کتابیں پڑھیں گے تو لوگ بچے ہیں انگلش میڈیم میں بھول جاتے ہیں. شیکسپیئر کی بہت ساری کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس نے کہا تھا لائف ایسے ہے، جیون ایسے ہے جیسے پھٹی ہوئی کتاب. لیکن خدا کی قسم مسلمانوں کی زندگی بڑی پھٹی ہوئی کتاب کی طرح نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی زندگی کے پہلے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں ذمہ داری دی ہے. اور کتاب کے دوسرے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے لمن الملک اليوم للہ واحد القہار. ایک دن ہمیں اور آپ کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اپنے لیے کا حساب دینا ہے. تو آپ خود تو بچ گئے، لیکن آپ اپنے بیٹا بیٹی پوتا پوتی ناتی نوازوں کو آپ کیسے بچائیں گے؟ اس کے لیے بھی آپ کو 2 کام کرنا پڑے گا. پہلی چیز جسے دیکھ کر کے آپ اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے نوازوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، وہ ہے شکشا، وہ ہے تعلیم، وہ ہے ایجوکیشن. آج ہمارا المیہ کیا ہے؟ بادشاہ ظفر نے کہا تھا ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمانے ہمارے باروں میں
सितारे जो दमकते हैं किसी की चश्मे हैरत, ये नाबाद वक्तों में दिले नासाद में होगी मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन तो इनकी याद में होगी। मैं कहना ये चाहता हूँ जवानी का दौर उमंगों का, अज़ाइम का, आरज़ुओं का, ख्वाहिशों का, उम्मीद का और कुछ कर गुजरने का होता है। अल्लाह करे आप लोगों के अंदर ऐसा जज्बा हो, ऐसा जज्बा हो कि आप सारी तारीश अली के बाजू से कंधे से कंधा मिला करके इनके मिशन को आप आगे बढ़ाइए। ये ऐसा इरादा तय किया है कि यहाँ सिर्फ बच्चे इंशाअल्लाह सिर्फ हाफिज नहीं, कारी नहीं, आलिम नहीं, मुफ्ती नहीं, बल्कि डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे इंशाअल्लाह। पहली चीज जिसे आप अपने बच्चों को दे करके जहन्नम की आग से बचाएंगे वो है तालीम। और ऐसे ही माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को दुनियावी तालीम इतनी देते हैं कि उनका बच्चा दुनिया के मुकाबला कर सकता है, दुनिया के मध्य मुकाबले में खड़ा हो जाता है, दुनिया की नजरों से नजरें मिला करके वो बात कर लेता है, हर मुश्किलों का वो सामना कर लेता है, बैंक का काम वो कर लेता है, वो जो डॉक्टर बन करके मरीजों का इलाज कर लेता है, वो वकील बन करके सारी चीजों को कर लेता है। लेकिन अफसोस वही बेटा जब बाप का इंतकाल हो जाता है तो अपने बाप का जनाजा भी नहीं पढ़ा सकता। आपने अपने बच्चों को कितनी तालीम दी, दुनिया की करीब कर दिया और दुनिया की तालीम दी इतना दूर रखा कि वो बाप का जनाजा रखा हुआ है, लेकिन वो अपने बाप का जनाजा नहीं पढ़ा सकता। हज़रात मुकर्रम मैंने खुद देखा है, मैंने कारी से थोड़ी देर पहले जिम्बाब्वे में रहते हैं, इसी महीने में मैं लास्ट के दौरे पर था जिम्बाब्वे में। एक मेरे भाई साहब के मुरीद हैं, उन्होंने कहा मैं गुजरात में था, मेरे बाबा दादा वहाँ के रहने वाले थे, मेरी माँ को कैंसर हो गया था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपनी माँ का इलाज कर सकूं। मैंने अपनी माँ का इलाज नहीं किया, लोगों के सामने हाथ फैलाया, मदद मांगी, सहायता ली, किसी ने मदद नहीं की, मेरी माँ का इंतकाल हो गया, कुछ नहीं था तो माँ मेरे साथ थी। लेकिन आज सब कुछ है मगर मेरे पास माँ नहीं, सब कुछ है लेकिन उनके पास माँ नहीं है। माँ बाप की अज़मत को, माँ बाप के वक़ार को, माँ बाप के मकाम को, माँ बाप की शान को आप समझो। अरे आप जिंदगी बीत जाए, आप पीर का हाथ चूमते रहो, कदम को चूमते रहो, नजराना देते करके उनके घर बनाते रहो, उनके बैंक अकाउंट में इजाफा करते रहो, लेकिन याद रखो अगर माँ बाप खुश नहीं है तो अल्लाह भी आपकी खुश नहीं है। अपने आज वक्त है, ये वक्त है, मौका है, कल किसी को नहीं पता कल क्या होगा। वो कुरान कहता है वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, nobody know You will alive tomorrow, कोई नहीं कह सकता कल तुम जिंदा रहोगे। आज अल्लाह ने आपको जिंदगी दी है, आज अल्लाह ने मौका दिया है, अपने रूठे हुए माँ बाप को बनाओ, उनको राजी करो। जो अपने माँ बाप को राजी कर लेता है खुदा भी उससे राजी हो जाता है। तो पहली चीज आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, तालीम दीजिए, तालीम दीजिए। और दूसरी चीज तरबियत भी बहुत बड़ी चीज है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। एक मरतबा इमाम हसन हुसैन एक मकाम पर खड़े हैं, एक शख्स आता है, वुज़ू कर रहा होता है और उसने वुज़ू गलत किया। इमाम हसन हुसैन उसके पास जाते हैं और कहते हैं आज मैं आपको जज बनाता हूँ। हसन कहते हैं कि मेरा वुज़ू सही है, हुसैन कहते हैं मेरा वुज़ू सही है, लेकिन मैंने आपको काज़ी बनाया है। हम दोनों भाई वुज़ू करने जा रहे हैं, भाई आपको करना है, जज आपको करना है कि वुज़ू कितना अच्छा होता है। हज़रत मुकर्रम इमाम हसन हुसैन वुज़ू करते हैं, जब वुज़ू से फारिग होते हैं वो जो बूढ़ा शख्स था वो रोने लगा। वो कहता है कि मैंने ही वुज़ू गलत किया है, आप दोनों का वुज़ू सही है। अपने बच्चे को तरबियत दीजिए,
حضرت نظامالدین محبوب الہی کی والدہ نے اپنے بیٹے کی ایسی تربیت کی تھی کہ جب آپ بھوکے رہتے تھے، پیاسے رہتے تھے تو خوب اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، چہرہ جو ہے وہ سورج کی طرح کھلا رہتا تھا، گلاب کی طرح کھلا رہتا تھا، لیکن جب ان کے پاس کھانے کو کھانا ہوتا تھا تو ماں سے کہتے ہیں ماں جب ہم اللہ سے مہمان بنتے ہیں، یعنی جب کھانا نہیں ہوتا ہے تو کتنا مزہ آتا تھا۔ اللہ اکبر، کیسے لوگ تھے، کیسے لوگ تھے، ایسی مائیں تھیں جو اپنے بیٹوں کو تربیت کرتی تھی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ اپنے بیٹے سے کہا کرتی تھی بیٹا نماز پڑھو اللہ تمہیں شکر دے گا۔ آج کے ماں باپ کا حال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں بیٹا اگر اسکول میں اچھا نمبر آ گیا ہم تمہیں موبائل دلا دیں گے، اسکول میں اچھا نمبر آ گیا سائیکل دلا دیں گے، تمہیں تمہارا اچھا نمبر آ گیا تو فلاں جگہ تمہیں گھمانے لے جائیں گے۔ حضرات مکرم کاش ہم نے ان کے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالی ہوتی، رسول اللہ کی محبت ڈالی ہوتی، قرآن کی محبت ڈالی ہوتی۔ آج جو دن ہم دیکھ رہے ہیں یہ دن نہ دیکھنا ہوتا۔ حضرات مکرم دو چیزیں اسے دیکھ کر کے آپ اپنے بچوں کو جہنم سے بچا سکتے ہیں، پہلی شکشا یعنی تعلیم ہے اور دوسری چیز تربیت۔ اچھا یہ ہو گیا اپنے لیے اور اپنے پوتی پوتے کے لیے، نوازی کے لیے۔ آپ کو اپنے مرحومین کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، ان کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اس کے لیے بھی تو کام کرنا ہے۔ پہلی چیز دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ دعا کیا کرو، وہ بڑا کریم رب ہے، بڑا کریم رب ہے، بڑا کریم رب ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا، پیار کرنے والا، پریم کرنے والا یقیناً اس کے بندے، اور اس کا یہ فرمان ہے، اس کا یہ ارشاد ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پر جب آنسو کا ایک قطرہ لے کر کے آتا ہے میں اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے اٹھا لیتا ہوں۔ ہمارا رب بڑا کریم ہے۔ آپ دعا کریے اور دیکھیں میں دعا کروں گا، کوئی پیر صاحب دعا کریں گے، کوئی حافظ کی دعا کریں گے، کوئی مفتی صاحب دعا کریں گے۔ ہمارے یہاں یہی ہے نا کہ کوئی مفتی صاحب دعا کریں گے تو اللہ کی بخشش ہو جائے گی۔ میں منع بھی نہیں کر رہا ہوں، دیکھیے میں دعا کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میری دعا کے پیچھے کوئی مطلب ہو، پیر صاحب دعا کریں، ہو سکتا ہے دعا کے پیچھے کوئی مطلب ہو۔ یار اس باپ نے آپ کے لیے زندگی کو مٹا دیا اور جب دعا کی جاتا ہے تو دوسروں کو لے کر کے آتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے حضرات مکرم، میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ 12 سے 13 کنٹری کا دورہ کیا اور کافی لوگوں سے ملا اور دیکھا اور سمجھا، تجربہ ہوا۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ان کے باپ کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا تمہارے باپ نے جو کپڑا پہنا ہے بڑا مہنگا ہے، بڑا قیمتی ہے، اسے اتار لو، اسے اتار کر پہن لینا بعد میں۔ جانتے ہو بیٹے نے کیا کہا تھا؟ بیٹے نے کہا تھا بھلا مرے ہوئے باپ کا کپڑا بھی کوئی پہنتا ہے؟ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، بھلا مرے ہوئے باپ کا کوئی کپڑا بھی پہنتا ہے؟ تو کسی نے کہا تھا کہ ہاں تو مرے ہوئے باپ کی داڑھی کا استعمال کر سکتا ہے، مرے ہوئے باپ کے پینٹ کا استعمال کر سکتا ہے، مرے ہوئے باپ کے گھر کا استعمال کر سکتا ہے، مگر تو مرے ہوئے باپ کا کپڑا استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ ذہنیت، یہ وچار، یہ سوچ، یہ تھنکنگ اس کے اندر کہاں سے آئی؟ یقیناً یہ تعلیم اور تربیت کا ہے۔ حضرات مکرم آپ کے پاس موقع ہے، چانس ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان کے بھوشیہ کے لیے، ان کے فیوچر کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے آپ کے گاؤں میں ایسا دینشان ادارہ قاری دانش صاحب نے جو قائم کیا ہے اور ان کے بہت سارے مشن ہیں، آپ ان کے مشن کو آگے بڑھائیے، سپورٹ کریے۔ ہر گھر میں کم سے کم اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن اور صرف اپنے بچوں کو حافظ عالم تک ہی محدود نہ رکھیے۔ آج ہمارے سماج کو عالم کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر کی ضرورت ہے،
عالم کے ساتھ ساتھ انجینئر کی بھی ضرورت ہے، عالم کے ساتھ ساتھ جج کی بھی ضرورت ہے۔ کاش ہمارے بچے بھی IAS بنتے، کاش ہمارے بچے بھی ڈاکٹر بنتے۔ آج 20 کلومیٹر کے اندر 10 ادارے ملیں گے، لیکن 40 کلومیٹر کے اندر سنیوں کا کوئی ایک اسکول آپ کو نہیں ملے گا جہاں جا کر ہمارے بچے، ہماری بچیاں اسلامی ماحول میں دنیاوی تعلیم حاصل کریں۔ حضرات محترم، اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہم سب لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قاری طاہر صاحب کے والد کی بخشش و مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔